बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे आज मकबूजा कश्मीर में पढ़ने वाले उन कश्मीरी तलबा के हवाले से जिनके साथ अगर वो इंडिया जाते हैं तो क्या सलूक किया जाता है। वो डेटा की मदद से मैं आपको बताऊँगा कि कितनी परसेंटेज ऐसी है जो मकबूजा कश्मीर से इंडिया पढ़ने जाती है। अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर 15 लाख बच्चा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाता है और इसके अंदर सिर्फ 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स वो हैं जो इंडिया के मुख्तलिफ तालीमी तदरीसी इदारों के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसकी अगर परसेंटेज निकाली जाए तो आउट ऑफ 1.5 मिलियन 30,000 लोग अगर जाते हैं तो 2% इसकी टोटल जो है वो एक परसेंटेज बनती है। अब 2% यानी 98% लोग मकबूजा कश्मीर से जहाँ पे तालीम का वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, उस तरह के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वो क्यों नहीं जाते, उसकी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या बुनियादी वजह है कि वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम इंडिया के इन इदारों में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सलूक हमारे साथ रवा रखा जाता है वो हमें इंसान नहीं समझा जाता, वो हमें इक्वल एक इंसानों का रुतबा नहीं दिया जाता। उन तमाम इवेंट्स के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। आपको बताता चलूँ कि मेरे पास जो डेटा मौजूद है वो जनवरी 2016 से लेकर मार्च 2020 तक का है। ये 10 वाक़यात ऐसे हैं जो हमें बता देंगे कि स्टूडेंट्स के साथ, मकबूजा कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ इंडिया में क्या होता है। जनवरी 2016 8 कश्मीरी स्टूडेंट्स को बुरी तरह से मारा पीटा गया मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान में। अप्रैल 2016 5 कश्मीरी जो स्टूडेंट्स थे उनको अरेस्ट किया गया जलंधर में, जो सेलिब्रेट कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की विक्ट्री को। अक्टूबर 2016 20 कश्मीरियों को अरेस्ट किया गया। फरवरी 2017 10 कश्मीरियों को अरेस्ट किया गया, मारा गया बुरी तरीके से देहरादून के अंदर। मार्च 2017 5 कश्मीरियों को बुरी तरह से मारा गया। अप्रैल 2017 10 कश्मीरियों को अरेस्ट किया गया इंडिया के अंदर। ये सारे वाकयात मैं आपको बता रहा हूं। अक्टूबर 2018 20 कश्मीरी जो हैं उन्हें हरियाणा के अंदर बुरी तरह से मारा गया। जनवरी 2019 कश्मीरी स्टूडेंट्स को 10 कश्मीरियों को जलंधर के अंदर अरेस्ट किया गया, मारा गया। फरवरी 2019 जब पुलवामा हुआ तो उसका जो बदला है वो इस तरह से कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ दिया गया कि 5 कश्मीरी स्टूडेंट्स को उत्तराखंड और देहरादून के अंदर मारा भी गया और अरेस्ट भी किया गया। और मार्च 2020 में 10 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया बेंगलुरु और कर्नाटका के अंदर। ये वो 10 वाकयात हैं जिनमें तकरीबन 150 स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ 4 साल के अरसे में कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ ये कुछ हुआ। क्योंकि वो कश्मीरी थे इसलिए उनके साथ ये कुछ हुआ। अब सूरत हाल ये है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को ना वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, कश्मीरी स्टूडेंट्स को हिरासियत का सामना है, कश्मीरी स्टूडेंट्स को जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए कहा जाता है। इस पर ज़रा बात करेंगे प्रोग्राम के पहले मौजू में कि आज़ाद कश्मीर में तो उनकी जो एंट्री है उस पर पाबंदी इसलिए भी आयद कर दी गई है इंडिया की जानिब से कि अगर आप वहाँ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आपकी डिग्री की कोई इक्विवेलेंस नहीं होगी। इस पर ज़रा बात करेंगे कि कितना बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में पढ़ना। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में सैयद मुजाहिद गिलानी साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर आवाज़ कश्मीरियों की। तैयबा परवेज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, आप रिसर्च स्कॉलर हैं और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं सैयद आरिफ बहार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंतहा पसंद मोदी अपने नाम नेहाद अखंड भारत के नज़रिए को अमली जामा पहनाने के लिए जुल्म बर्बरियत की हर हद पार कर गया। मोदी सरकार के 10 साला दौरे हुकूमत में भारत में तालीम और रोज़गार के सिलसिले में जाने वाले मकबूजा कश्मीर के नौजवानों खुसूसन तलबा का इस्तेहसाल जारी है। मकबूजा कश्मीर में दरसगाहें बनाना तो दरकिनार, बेहतर मुस्तकबिल के लिए भारत जाने वाले मकबूजा कश्मीर के तलबा
تعلیم اور روزگار کے حصول میں امتیازی سلوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر فرید آباد کے ایک تعلیمی ادارے میں پڑھنے والے 15 مقبوضہ کشمیری طلباء کو کالج انتظامیہ نے امتحانات میں بیٹھنے سے روک دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 20,000 کے قریب کشمیری طلباء نامساعد حالات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کالجوں میں مقبوضہ کشمیر کے طلباء کا داخلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کشمیری طلباء کو آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے پر بھی پابندیاں ہیں۔ اسی وجہ سے بھارت جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور بھارتی حکومت ان کا مسلسل استحصال کرتی ہے۔ جب ہم مسجد سے نکلے کچھ لوگ ہمارے پیچھے تھے لیکن ہم نے دھیان نہیں دیا۔ جب ہم وہاں چوک میں پہنچے تو ادھر مجھے درزی کے پاس کچھ کام تھا، وہاں سے میں نے اپنے کپڑے ٹھیک کروانے تھے، وہاں سے جو ہی گاڑی پہ بیٹھے اور کچھ لوگ آ گئے تھے، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ مسجد چلے گئے، وہاں نماز وغیرہ ہم نے نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے تو اس وقت یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ جو یہ سیٹ پہ بیٹھا اور کچھ لوگ آگے پیچھے سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے کوئی سوال جواب کچھ بھی نہیں ہوا۔ تعلیمی اداروں اور رہائشی مسائل کا سامنا کرنے کے باوجود تعلیم یافتہ کشمیری نوجوانوں کو اچھی نوکری ملتی ہے، نہ ہی کاروبار کرنے کے مساوی مواقع، جس سے بھارت کی انتہا پسندانہ سوچ کی عکاسی واضح ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی سید مجاہد گیلانی صاحب، سب سے پہلے آپ کو شامل کروں گا۔ مقبوضہ کشمیر کی جو کشمیری ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو انڈیا میں پڑھتے ہیں، کتنی گریو سچویشن ہو چکی ہے ان کی؟ دیکھیے، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تعلیم کی کر رہے ہیں، اور جب ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے تو چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی ہیومن ریس سے تعلق ہو، تعلیم اس کا بنیادی حق ہے، اور یہی حق وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کا بھی ہے۔ اب ہندوستان کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے، لیکن اٹوٹ انگ کہنے کے ساتھ جو وہاں کشمیری طلباء موجود ہیں، ان کو جو وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر تعلیم کی سہولیات میسر تھیں، 2019 کے بعد سے بالخصوص اس تعلیم کی سہولیات میں بالکل کمی، کوٹے میں خاص طور پہ نمایاں کمی کر دی گئی۔ دوسری طرف جب ہندوستان میں یہ کشمیری طلباء اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں، پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں نمبر 1 انہیں جگہ نہیں دی جاتی، یعنی کہ یونیورسٹیوں میں داخلے سے پہلے ہی مارک کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو کشمیری ہے، آتنکواد ہوگا، اگروادی ہوگا، کوئی اس طرح کا لیبل لازمی لگا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ان کو وہاں جگہ مل بھی جاتی ہے تو ایک خوف کا عالم رہتا ہے۔ وہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو ٹیچرز کی باتوں کا نشانہ بنتے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو وہاں اٹینڈنسز میں پرابلمز آتی ہیں۔ اگر وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں کہ انہوں نے گائے کا گوشت کھا لیا، اور ان کو جو ہے وہ ان کو ہی گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ جو ویجیلانٹزم وہاں پہ آ چکا ہے، وہ وہاں پہ ایک کشمیری اسٹوڈنٹ اگر صرف مسکرا بھی رہا ہے، اگر وہ کسی بات پہ قہقہہ بھی لگا رہا ہے، تو اس کے ساتھ والے جو خاص طور پہ آر ایس ایس کی تھاٹ رکھنے والے، آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والے، ہندوتوا کے پجاری، وہ فوری طور پہ اس کو مارک کر لیتے ہیں۔ آپ نے جو واقعات بیان کیے اس میں یہ بات بہت اہم ہے سمجھنا کہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو اسٹوڈنٹس لائف میں بہت کامنلی دیکھی جاتی ہے، اور اس میں کوئی جیتے کوئی ہارے، یہ عام روٹین کی بات ہے۔ لیکن جب بھی پاکستان کی جیت ہوتی ہے اور وہ اس وکٹری کو یا جیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو فوری طور پہ نہ صرف وہاں موجود یونیورسٹی انتظامیہ ان کو نشانہ بناتی ہے، بلکہ وہاں کی جو عام لوکل پولیس ہے وہ ان کو گرفتار تک کر لیتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی گھمبیر سچویشن ہے، جو مزید گھمبیر تب ہو جاتی ہے جب پاکستان کے ریکگنائز تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود کشمیری طلباء کو ان کی وہاں جگہ نہیں دی جاتی۔ اس وقت بھی میں کئی ایسے طلباء کو جانتا ہوں جنہوں نے یہاں سے میڈیکل پروفیشن باضابطہ کلیئر کیا، اور پاکستان کا میڈیکل جو تعلیم ہے وہ دنیا میں مانی جاتی ہے، لیکن ہندوستان مصر ہے کہ نہیں، چونکہ آپ نے پاکستان انہوں نے تو سے ایک لیٹر بھی نکالا نا اس پہ کہ کوئی ایکویلنس نہیں ملے گی آپ کو۔ ایکویلنسی لٹرلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت ایم بی بی ایس کوالیفائڈ ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر ان کو صرف 12ویں گریڈ مانا جاتا ہے۔ عارف بہار صاحب، آپ کو شامل سر یہ فرمائے گا، اگر تھوڑا سا ہم کمپیریزن ڈرا کریں آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹ کی، مقبوضہ کشمیر کے اسٹوڈنٹ کی، ایک اسٹوڈنٹ آزاد کشمیر کی میرے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی ذرا بات کر لیں گے۔ ہاؤ ڈو یو سی کتنا بڑا فرق ہے اور کتنا مارجنلائز کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے ان اسٹوڈنٹس کو جو انڈیا میں جا کے صرف 2% ہیں جو جا کے وہاں پہ پڑھتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک مخصوص ذہنیت نے بھارت کے اندر سپیس تنگ کر دی ہے۔ یوں تو مسلمانوں کی بھی سپیس تنگ ہو کے رہ گئی ہے بھارت کے ڈھانچے میں، بھارت کے منظر نامے میں، لیکن کشمیریوں پر ایک مستقل قسم کی بھارت دشمنی کا اور بغاوت کا ایک لیبل لگا دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب ایک جو سماجی سطح پر ہے وہ بھی ایک
मानदाना किस्म का एक रवैया और एक रविश नजर आती है भारत के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर, भारत की सोसाइटी के अंदर, कि एक मखसूस जहन बन गया है कि वो ये समझते हैं कि कश्मीरी अलायदगी पसंद हैं, वो पाकिस्तान नवाज हैं, वो भारत को तोड़ना चाहते हैं। तो बिलाखिर इसके असरात जहां कश्मीर के कारोबारी तबकात पर मुरतब हो रहे हैं, कश्मीर का वो तबका जो मेहनत मजदूरी के लिए सर्दियों में भारत के शहरों में जाके अपना काम करता था, रिस्क के लिए काम करता था, उसको भी मुख्तलिफ किस्म के ऐसे गैर मुनसिफाना रवैयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो कारोबारी तबका है, आप सेब के कारोबारी देखें, आप दूसरे कारोबारी कश्मीर के देखें, उनको भी भारत की मंडियों में उस तरह अब रसाई नहीं दी जा रही, बल्कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जिस तरह के पहले एक सिलसिला था। तो यही जो मामला है अब स्टूडेंट्स के साथ भी हो गया है कि स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेस भारत की सोसाइटी में, भारत के मुआशरे में तंग होती जा रही है। वहाँ के तालीमी इदारों में जो मोदी ने और जो दूसरी इंतहा पसंद ताकतों ने एक जहन पैदा किया है, जहन साजी की है, उसने कश्मीरियों के लिए स्पेस तंग कर दी है भारत के अंदर। इस मसले का एक हल था कि लोग भारत में, चूंकि उनकी स्पेस तंग हो गई थी, उनके साथ गैर मुनसिफाना रवैया अपनाया जा रहा था, तो उनके लिए एक जो है एक राह खुली थी कि पाकिस्तान में आए कुछ लोग, टैलेंटेड लोग, मेरिट की बुनियाद पे आएं और यहाँ तालीम हासिल करें और फिर वापस जाकर वो अपनी पसंद की जो फील्ड है या जिसमें उन्होंने डिग्री हासिल की है उसमें जाकर काम करें। तो ये एक उसको काउंटर करने का या उसको बैलेंस करने का एक दरवाजा था, एक राह खुली थी इस पीस प्रोसेस के नतीजे में जो जनरल परवेज मुशर्रफ का और मनमोहन सिंह के दरमियान हुआ था। लेकिन अब भारत ने उसको भी, उसकी बसात भी लपेट दी 2019 के बाद, और ये जो खिड़की एक ताज़ा हवा का एक खुशगवार एक झोंका जहां से आ रहा था, ये भी बंद कर दी गई। तो अब तो कश्मीरियों के लिए और कोई रास्ता ही नहीं रहा कि वो या तो वहीं से सिक कर मर जाएं, वहीं तड़पते रहें, वो उनके नौजवानों का एक फ्यूचर तो वैसे भी तबाह किया जा रहा है, मनशियात को फरोग देकर, मनशियात को की जो लत में डाल के नौजवानों को, और दूसरा अब उनसे ये हक तालीम भी छीना जा रहा है कि जाहिर है कि जब कश्मीर के जो नौजवान हैं वो, उनके लिए तालीम, आला तालीम का कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो फिर उनके पास फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का ही रास्ता रह जाता है, क्योंकि भारत के तालीमी इदारों में उनके साथ जो सलूक हो रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं लोग, उनको मुख्तलिफ टैग्स लगा के उनको बदनाम किया जाता है, उनको आइसोलेट किया जाता है वहाँ, तो या अब पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो इससे बिल्कुल भारत एक ये कश्मीर को एक जो तबाह करने की पॉलिसी है उसकी बतदरीज, मुझे तो ये लगता है कि ये बिल्कुल भारत उस तरफ जा रहा है और उस हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। मैं आपको इसमें शामिल करूँगा, ये फरमाइएगा कि ये क्या इंटेंशनल इंडिया कर रहा है कि एक तरफ से पाकिस्तान का उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे उन्होंने बात की ताज़ा हवा का एक झोंका था कश्मीरियों के लिए, दूसरा अपनी तरफ जो कश्मीरी पढ़ने के लिए 2% ओनली आते भी हैं उनको भी दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इज़ इट एन इंटेंशनल थिंग? ये एक बीजेपी की तरफ से किया गया एक इंटेंशनल एक्ट है, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो यूथ है वो किसी भी कौम का एक बहुत बड़ा सुरमाया होता है, और जब कहीं पर भी किसी भी जगह की यूथ जो है वो एजुकेटेड होगी तो दे विल हैव द सेंस टू स्पीक अगेंस्ट द ऑपरेशन या फिर रिजीम या फिर गवर्नमेंट की तरफ से किया जाने वाला एक बिल्कुल इंटेंशनल एक्ट है। क्योंकि देखें जब स्टूडेंट्स को एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो फिर अपने उस ऑपरेसिव रिजीम के खिलाफ बोल नहीं सकेंगे। तो बेसिकली मोदी गवर्नमेंट यही करना चाहती है कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इग्नोरेंट रखे, जिस तरह से पुराने वक्तों में भी यही किया जाता था। और ख़ास तौर पे ये सब कुछ मोदी गवर्नमेंट ने कोविड-19 के बाद से ज़्यादा करना स्टार्ट किया, या फिर जब उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल किया उसके बाद से वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन के तकरीबन सारे दरवाजे बंद कर दिए। अभी भी जितने भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में विलिंग हैं जो स्टूडेंट, कश्मीर के जो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में इवन एडमिशन लेना चाह रहे, उनके लिए उन्होंने एनओसी देना बंद कर दिया है। वो ये बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एजुकेशन का कोई रास्ता ही ना रहे। और इसमें ये बताइएगा कि सिंस यू बिलोंग टू कश्मीर एज वेल, आप मुजफ्फराबाद से हैं, तो जो सहूलियात यहाँ पे, जो सर्विसेज फैसिलिटीज़ यहाँ आज़ाद कश्मीर में अवेलेबल हैं, क्या
مقبوضہ کشمیر کا رہنے والا اسٹوڈنٹ کبھی سوچ بھی سکتا ہے ان سروسز کے بارے میں, فیسلٹیز کے بارے میں؟ سب مقبوضہ کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ ایک ایسی لگژری ہے جو شاید انہیں کبھی مل نہیں سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں میں آئی ایم مائی سیلف بینگ فرام آزاد کشمیر, میں یہاں پر پاکستان کے ایک بہت ریناؤنڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں, اینڈ آئی نو کہ آئی ہیو دا فریڈم ٹو اسپیک اباؤٹ اینی تھنگ, اور مجھے ہر طرح کا بیسک جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں مجھے یہاں پر مل رہے ہیں. لیکن جو کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ایون جو انڈین یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, انہیں ان کے وہ بیسک ڈیموکریٹک رائٹس نہیں دیے جاتے. فریڈم آف ایکسپریشن ایک بہت بنیادی حق ہے جو ہر بندے کو حاصل ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پر انڈین یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہ کسی بھی پولیٹیکل اسپیچ میں, پولیٹیکل ڈسکشن میں یا کسی بھی اس طرح کی ڈسکشن میں پارٹ نہیں لیتے, کسی بھی نیریٹو یا ڈسکورس کا حصہ نہیں بن سکتے, بیکاز دے نو کہ دا مومنٹ دے ول ریویل کہ وہ کشمیری ہیں اینڈ دے try to express their views about the government or any political thing, تو انہیں پتہ ہے کہ they'll have to face the consequences. So there is a lot of difference, a big difference جو ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹس کو جو پاکستان میں مل رہا ہے اور جو ٹریٹمنٹ کشمیری اسٹوڈنٹس کو انڈیا کی یونیورسٹیز میں مل رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے اسٹوڈنٹس کو جو پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے پروگرام کے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ان بھارت نواز لوگوں کے حوالے سے جو اب بھارت کو خود آئینہ دکھانا شروع کر دیا ہے, جنہوں نے وہ بات جو سید علی گیلانی شہید کیا کرتے تھے, اشرف صحرائی کیا کرتے تھے, وہ بات جو اسیران اس وقت کر رہے ہیں تہاڑ جیل کے اندر, وہ بات اب ان کے لبوں پر بھی آنا شروع ہو گئی ہے. میں بات کر رہا ہوں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس JKNC کے آغا سید روح اللہ مہدی, جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں, اس نام نہاد جو جمہوریت کہہ سکتے ہیں, اس کی کٹ پتلی پارلیمنٹ جو ہے اس کے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں سری نگر سے. انہوں نے بھارت کو بڑا زبردست آئینہ دکھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ہارٹی کلچر تباہ کر دیا انڈیا نے, اس رجیم نے. انہوں نے کہا کہ جو جرنلزم ہے کشمیر کے اندر وہ ناپید ہو کے رہ گئی ہے, وہ نام کی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو کلچرل تھیفٹ ہے, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جو کشمیریوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے آفٹر ایبروگیشن آف 370 اینڈ 35A کے کلچرل جینوسائڈ جو انڈیا کر رہا ہے وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا جو ٹورزم ہو رہا ہے, اس ٹورزم کی پاداش کے اندر بہت کچھ کشمیر کے جو ریسورسز ہیں انہیں لوٹا جا رہا ہے اور اس پر قدغنیں لگانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے ان امپلائمنٹ کی بات کی, جو ان امپلائمنٹ 12 سے 13% رپورٹ کی جاتی تھی انڈیا کے اداروں کی جانب سے, وہی آرٹیکل 370 کی بعد سے اب 21 سے لے کے 30% تک اس کو بتایا جاتا ہے کہ ان امپلائمنٹ اتنی ہو چکی ہے. اس پر ذرا اپنے پینلسٹ سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں شامل کروں گے, یہ فرمائیے گا کہ ہارٹی کلچر جو ہے وہ کہتے ہیں کشمیر کی بیک بون ہے, 2.1 بلین US کی اکانومی میں اس کا ایک شیئر ہے, 40% امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے. ہارٹی کلچر کس حد تک نقصان پہنچا ہے آرٹیکل 370 کے بعد سے اس انڈسٹری کو؟ دیکھیے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ایک جنہیں ہم کٹ پتلی کہتے ہیں, ایسے لوگ جو کہ واقعتاً جو کشمیری عوام ہیں ان کی امنگوں خواہشوں کی نمائندگی نہیں کرتے. بہرحال ان کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ انہیں نظر آتا ہے کہ بہرحال ہندوستان کا جو ظلم ہے, جو جبر ہے, ہندوستان کی جو سیٹلر کلونیلزم, ایون جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کلچرل تھیفٹ کی باتیں ہیں, وہ تمام اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کہنے کے مجبور ہو گئے ہیں. جہاں تک بات ہے ہارٹی کلچر کی, جہاں تک بات ہے کشمیر کی باقی ثقافت کی, کشمیر کی زراعت کی, یہی بات ان امپلائمنٹ کی جس طرح آپ نے کی ہے, یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا شرح نمو اس قدر کم ہو چکا ہے تو ان امپلائمنٹ بھی, بے روزگاری بھی اسی لحاظ سے بڑھ رہی ہے. ہارٹی کلچر اور ایگریکلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کشمیر کی جو ٹریڈیشنل چیزیں تھیں, آپ فیرن کی بات کر لیں, وازوان کی بات کر لیں, یا پھر آپ کانگڑی کی بات کر لیں, یا ایون جو شکارہ جو ہمارے پاس ڈل بوٹ, ڈل وہ تو پابندی لگا دی ہے, پابندی لگا دی نا, بالکل پابندی لگ گئی کہ اگر کوئی خراب ہو چکی ہے تو بس وہ خراب ہو گئی ہے, اب آپ اس کو دوبارہ ریپیئر بھی نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح جو زعفران کی ہماری بات ہوتی تھی, جہاں پہلے کہیں 8 ٹن تک جو ہے اس کی پیدائش, اس کی کلٹیویشن کی جاتی تھی, زراعت کی جاتی تھی, وہ بالکل گر کے 2 ٹن تک آ چکی ہے, کیونکہ وہاں پہ انڈین یونٹس آ چکی ہیں. ایگزیکٹلی, زمین ہی آپ جب نہیں دیں گے تو پھر وہ آخر گرو کہاں پہ کر سکتے ہیں. اینڈ دین لاسٹلی جب ہم بات کرتے ہیں آپ کلچر کی, ثقافت کی, تو کلچر اور ثقافت تو مقامی لوگوں سے بنتا ہے. اگر آپ 40 لاکھ سے زائد ڈومیسائلز دے کے باہر کے لوگوں کو ایک ایسی زمین کے اوپر بسانا شروع کر دیں گے تو نہ صرف وہاں کی ہیلتھ باقی رہے گی, نہ وہاں کی زراعت باقی رہے گی, نہ وہاں کا کلچر اور ثقافت باقی رہے گی.
اس میں سب سے اہم نقطہ میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں جو تھوڑا ہارٹیکلچر سے ہٹ کے ہے لیکن صحت کے حوالے سے ہے کہ ہندوستان یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ مین لینڈ انڈیا میں جو ان امپلائمنٹ ہے پرٹیکولرلی ہیلتھ سیکٹر میں اس کو کہیں نہ کہیں کشمیر کے اندر آ کے ایڈجسٹ کر سکیں. ان لوگوں کو ایک طرف ڈومیسائلز بھی مل جائیں گے, بھارت کا وہ سیٹلر کلونیلزم یا نو آبادیاتی مقصد بھی پورا ہو جائے گا, اور دوسری طرف جو عام بیچارہ مقبوضہ جموں کشمیر میں رہنے والا وہ طالب علم جس نے میڈیکل کی تعلیم کہیں باہر سے لی ہے, پاکستان سے لی ہے, وہ 12ویں جماعت پاس ہی رہ جائے گا اور ہندوستان سے کوئی ایسا کٹر ہندوتوا کا پجاری یہاں پہ جاب لے جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس حوالے سے آغا سید روح اللہ مہدی نے ایک انٹرویو بھی دیا, اس میں انہوں نے کیا کہا آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. So we are being controlled at the moment. Our economy is being controlled. Our policies are being not only controlled but forced upon us. Our legislation is not done by us. The laws are made by the regime in Delhi and enforced upon us. Forget about the development. We have multiple challenges. We have existential crisis. We have people, those who are in prisons, those who are intimidated, those who are in jail, who are facing many cases. Behind that facade are multiple layers of reality and which are, very scary. آپ نے شارٹ ملاحظہ کی, یقیناً اس کی غمازی ہے کہ اب جو پرو انڈین لوگ ہیں, نام نہاد جو لوگ ہیں, وہ بھی اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں بیکاز لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے وہ اتنا سٹرانگ آ چکا ہے. میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. عارف بہار صاحب, یہ فرمائیے گا کہ انڈین سائٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ گودی میڈیا کا کانسیپٹ بڑا سامنے آیا ہے, لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو میڈیا ہے اسے آرٹیکل 370-35A کے بعد سے کس حد تک تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. دیر از نو میڈیا نام کی تھنگ ان مقبوضہ کشمیر. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ 2019 کے بعد تو کشمیر کا میڈیا پہلے ہی کنٹرول کیا جا چکا تھا. 2019 کے بعد تو اب اس کی روح بھی نکال دی گئی ہے. اب بالکل ایک ڈھانچہ اور خول رہ گیا ہے کہ کشمیر کے وہ دانشور, کشمیر کے وہ اسکالرز, کشمیر کے وہ قلمکار جن سے برسوں ہم رہنمائی لیا کرتے تھے, جن کی تحریروں سے ایک سوچ ڈیولپ ہوتی تھی, ایک فکر آتی تھی انسان کے پاس, تو وہ سارے لوگ جو ہے موسم کا حال سنانے پہ لگا دیے گئے ہیں. وہ سارے اخبارات ہیں کہ جن کے اداریے بڑے جاندار ہوتے تھے, بڑے شاندار ہوتے تھے, اب تو پریس ریلیزز پہ آ گئے ہیں. اخبارات میں نریندر مودی کی تصویریں نظر آ رہی ہیں, یا ان میں ایک بھارت کے جو لیڈر ہیں ان کے بیانات نظر آ رہے ہیں. کشمیری سینٹیمنٹ جو ہے, کشمیر کے مسائل, کشمیر کے حالات وہاں نظر نہیں آتے. تو اس طرح ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کشمیر کے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا. میڈیا اپنی جگہ کچھ تو موجود ہے, کچھ کا انجام تو کشمیر والا جیسی جو نیوز پورٹل ہیں ان کے طور پہ کر دیا گیا. اور لیکن جو میڈیا موجود بھی ہے وہ بھی برائے نام رہ گیا ہے. اس کے اندر سے وہ روح جو نکال دی گئی ہے, اس کے اندر وہ آزادی کی, حریت کی اور حریت فکر کی جو خوبو تھی وہ نکال دی گئی ہے. اور ایک منظم منصوبہ بندی سے کسی قوم کے شعور کو, اس کے سفر کو روکنا اور ختم کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو سوچنے سمجھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, رہنمائی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو رائے ساز شخصیات اور ادارے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, ان کے اندر سے انقلابیت کھرچ دی جائے. تو آج مقبوضہ کشمیر کا میڈیا جو ہے بالکل بے وقت اور بے نام ہو کر رہ گیا ہے. اور یہ ایک منصوبہ بندی سے کیا جا رہا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر کے اندر لوگوں کی جو شعور کا سفر ہے وہ رک جائے, اور وہ غلامی کا جو ایک پردہ طاری ہے وہ اس کو تسلیم کر لیں ایک حقیقت کے طور پر. اور آنے والی جنریشنز جو ہے وہ آزادی اظہار پر یقین نہ رکھتی ہوں, وہ حریت فکر پر یقین نہ رکھتی ہوں, وہ اپنے جھمیلوں میں پڑی رہیں. تو بالکل ایک منظم انداز سے یہ سب کیا جا رہا ہے. اچھا طیب, اس نے یہ لیٹر بھی لکھا ہے. آپ ایک طرف یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے تھپکی بھی دیتا ہے, دوسری طرف شاید اس لیٹر کی بنیاد پہ وہ یہ بھی کہے گا کہ ہمیں تو سب کا خیال ہے, ہم سب کو جو ہے کسی نہ کسی طرح سے کنسیشن دینا چاہتے ہیں, ہیومینٹی کا خیال رکھتے ہیں. لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی ایک طرف یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو تھپکی دے رہے ہوں جبکہ وہ غلط کر رہا ہے, اور دوسری طرف یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کا منہ بند کر دیں جبکہ وہ حق بات کر رہا ہو. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے بات سمجھنا کہ بھارت کی جو چالیں ہیں, بھارت کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, وہ ہمیں ایک طرف سے ڈھکو سیلوں میں بھی نظر آنی چاہیے, اور جو اس کی ایکسپوز جو ریویل چالیں ہیں ہمیں ان پہ بھی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی.
آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوع کے حوالے سے تجزیہ اور تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.